BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. MQM کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کہتے ہیں کہ جب MQM پاکستان کی سیاسی جماعت ہے تو اس کا انتظام بھی پاکستان سے چلنا چاہیے. شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف شام کی سرحد پر ترکی کی حمایت یافتہ باغیوں کی صف بندی اور ترکی کی جانب سے شام میں داعش کے اڈوں پر گولہ باری. اور ملیے گا باہمت سمر خان سے جنہوں نے اسلام آباد سے سائیکل سنبھالی، گلیشیئر پار کیا اور پھر گلگت بلتستان پہنچنے کے بعد واپسی کا سفر بھی سائیکل پر ہی طے کیا. متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کہتے ہیں کہ جب MQM پاکستان کی سیاسی جماعت ہے تو اس کا انتظام بھی پاکستان سے چلنا چاہیے. انہوں نے اپنی جماعت کے قائد الطاف حسین کی کل کی متنازع تقریر سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا. چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. متحدہ کے ایک اور رہنما عامر لیاقت نے بھی الطاف حسین کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ معافی اور تلافی بار بار نہیں ہوتی. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی. ہوا یہ کہ MQM کی کراچی پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال کے دوران پارٹی کے قائد الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر کے بعد کارکنان نے ہنگامہ آرائی کا سلسلہ شروع کیا. کراچی میں نجی چینل ARY کے دفتر اور قریبی دکانوں میں توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے اور فائرنگ سے 1 شخص ہلاک اور 15 زخمی ہوئے. رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے MQM کے ہیڈ کوارٹر 90 اور اس سے ملحق دفاتر کو سیل کر دیا اور 3 سینئر رہنماؤں کو حراست میں لے لیا. رات گئے الطاف حسین نے یہ کہتے ہوئے معافی مانگی کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور اسی حالت میں تقریر کر بیٹھے. رینجرز کے آپریشن کے بعد پارٹی کے رہنماؤں نے ٹویٹر پر پاکستان زندہ باد لکھنا شروع کر دیا. MQM کے قائد کی متنازع تقریر ٹی وی چینل پر حملہ اور اب تک ہونے والے واقعات کی تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل. متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ کی یہ رہائش گاہ رینجرز نے گزشتہ شب سیل کر دی تھی. یہ جگہ حکومت سازی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی آئی ہے. یہاں کئی سیاستدان مہمان بنے لیکن اب یہ مقام نو گو ایریا بن چکا ہے. رینجرز کی اس علاقے میں یہ تیسری کارروائی تھی. MQM پاکستان کا سیکریٹریٹ بھی غیر فعال بنا دیا گیا ہے. یہاں موجود رہنے والی قیادت گرفتار ہے یا زیر زمین چلی گئی ہے. کراچی شہر پر گزشتہ 3 دہائیوں سے MQM کی سیاسی اور انتظامی گرفت رہی ہے، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کی وجہ سے اس کے تسلط میں کمزوری آئی ہے. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ لندن قیادت کے وہ متنازع بیانات ہیں جس کے سامنے مقامی قیادت بے بس نظر آئی. MQM کے سربراہ کی تقریر کے بعد مشتعل لوگوں نے ٹی وی چینلز پر حملہ کیا، لیکن رینجرز اور دیگر اداروں کا سخت رد عمل پاکستان مخالف نعروں پر سامنے آیا. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عوام میں MQM کی حمایت سیاسی اور انتظامی اصلاحات اور محرومیاں ختم کر کے ہی کم کی جا سکتی ہے اور کوئی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. MQM سیاسی تنائی کا اس حوالے سے تو شکار ہو گئی ہے کہ قومی سطح پہ کل کے بعد سے کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کی حمایت نہیں کی ہے، مگر جہاں تک کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا ساتھ ہے اس کے درمیان ان کی تنہائی نہیں پیدا ہوئی. اردو بولنے والوں کے ذہن میں ایک دوسرا تاثر پہلے سے موجود ہے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، الطاف حسین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کراچی کی سڑکوں پر آج معمولات زندگی بحال رہے. ماضی میں یہ بازار MQM کی کال پر منٹوں میں بند ہو جاتا تھا. آج یہ بغیر کسی خوف و خطر کھلا ہے، لیکن گلیوں کی سیاست ابھی تبدیل نہیں ہوئی. ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی. اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں BBC اردو سروس کے نامہ نگار اسد علی چودھری اور کراچی اسٹوڈیو سے نامہ نگار ریاض سہیل. تو سب سے پہلے ریاض سہیل، آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی ڈاکٹر فاروق ستار جیسے پریس کانفرنس ختم کر روانہ ہوئے تو انہوں نے جو بلدیاتی انتخابات کے امیدوار ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ کراچی کی سڑکوں پہ یہ بھی نظر آیا ہے کہ جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ پاکستان کے جھنڈوں سمیت نکل آئے اور لوگوں میں وہ جھنڈے بانٹ رہے تھے۔ یہی جماعتیں یہاں پر ایم کیو ایم کا انتخابات میں مقابلہ علاوہ جو ایم کیو ایم کے گرفتار رہنما تھے جیسے قمر نوید ہیں اور قمر منصور اور شاہد پاشا، انہیں انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں آج پیش کیا گیا تھا اور ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے۔ تو اسد علی، آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہاں پر لندن میں، اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے بعد ایم کیو ایم کا مستقبل ہے کیا؟ شفیع، اس میں کافی عرصے سے ذکر ہو رہا تھا میڈیا میں کہ جی مائنس الطاف -1 جو ہے ایم کیو ایم کا ایک تصور میڈیا میں ذکر آ رہا تھا بار بار، لیکن اس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب خود الطاف حسین نے ایک ایسا بیان دیا جس کے بعد ان کی اپنی جماعت نے ان کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا ذکر تو ہو رہا تھا لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا یہ کب اور کیسے پیش آ جائے گی، اور اب اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے پاکستان میں کہ شخصیت کے گرد گھومنے والی جماعت جب وہ شخصیت ہٹ جائے تو وہ کیسے چلے گی، اور یہ جماعت جو ہے الطاف حسین کے بغیر اپنے قدم جما پائے گی یا نہیں جما پائے گی، اس کا تو اب کسی انتخابی میدان میں ہی اندازہ ہوگا۔ اچھا اسد علی، فاروق ستار کا یہ بیان کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے، اس کا انتظام بھی پاکستان سے چلنا چاہیے، تو اس کے بعد پارٹی چلے گی کیسی؟ الطاف حسین کا کیا رول ہے، کوئی کردار ہوگا؟ شفیع، ہم نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کیا یہ مائنس الطاف اب ایم کیو ایم چلے گی، یا اگر الطاف حسین آپ کے اس لا تعلقی اور ان کی مذمت کے فیصلے کو نہیں مانتے اس کا کیا مطلب ہے، اور ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک صورتحال ہے جو بار بار پیدا ہو رہی تھی الطاف حسین کے بیانات کی وجہ سے۔ آج کی پریس کانفرنس، آج کے اس فیصلے کا مقصد اس کو ایڈریس کرنا تھا کہ یہ جو بار بار لندن سے ایک بیان آتا ہے جس کی وجہ سے بقول ان کے سارے ایم کیو ایم کی قیادت اور کارکنان کو اداسی اور وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس سے نمٹ نہیں لیا جاتا ایم کیو ایم وہ بقول ان کے ایم کیو ایم ہم ہیں اور ایم کیو ایم یہی ہے جو کراچی میں ہے۔ اسد علی، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی گزشتہ روز سے اس موضوع پر خاصی گرما گرم بحث کیسے چل رہی ہے۔ #فاروق ستار، بین ایم کیو ایم اور سلیوٹ ٹو رینجرز ابھی تک ٹرینڈ کر رہے ہیں اور لوگ کھل کر اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پنڈی سے محمود خان نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی تک کیوں سو رہے تھے، پہلے ہی مؤثر کارروائی ہونی چاہیے تھی نا۔ پشاور سے کیو خان نے کہا کہ بھائیوں کچھ نہیں ہوگا، کل پھر یہی الطاف حسین پھر سے تقریر کر رہے ہوں گے، یہ پاکستان ہے۔ اور ایبٹ آباد سے سعد اورنگزیب کہتے ہیں کہ فاروق ستار نے الطاف حسین کے بیان سے اپنی پارٹی کو الگ کرنے کا اچھا فیصلہ کیا ہے جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تقریر کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا مزید جائزہ لینے کے لیے کراچی میں نامہ نگار ریاض سہیل کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں۔ ریاض، سندھ میں کوئی سویلین گورنمنٹ کا کوئی رد عمل، انہوں نے کچھ کہا؟ جی، جب یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان سے جو ایم کیو ایم کے ایک وفد نے ملاقات بھی کی تھی، اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے ایک جو منسٹر نے پرویز رشید ان سے بھی ملاقات کی تھی، اور جس وقت یہ معاملات پیش آ رہے تھے، جس طریقے سے چینلز پہ حملہ کیا جا رہا تھا، اس وقت ہم سی ایم سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ واقعات اس طریقے سے رونما ہو چکا ہے، مگر وہ جو شرط پسند عناصر ہیں ان سے وہ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ تو ریاض سہیل، کیا اس صورتحال کا اثر کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے ہونے والے انتخابات پر بھی پڑے گا؟ یہ انتخابات کیا اب بھی ہوں گے؟ جی بالکل، جو انتخابات ہیں وہ معمول کے مطابق کل ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو 144 بھی نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بھی واضح کیا ہے کہ ہر صورت میں یہ انتخابات منعقد کیے جائیں، اور خود ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ انتخابات ہر صورت میں ہوں، کیونکہ یہ پہلے ہی 7 سال کے بعد ہو رہے ہیں، تاخیر سے ہو رہے ہیں۔
कराची से रियाज सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, शाम के शुमाली इलाके से नाम नहाद दौलत इस्लामिया के खात्मे के लिए तुर्की की नई यलगार, और मिलिएगा समर खान से जिन्होंने इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक और फिर वापसी का सफर भी साइकिल पर किया और रास्ते में ग्लेशियर भी अबूर किया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। तुर्की ने गाजी अंतब शहर में खुदकुश धमाके के बाद शाम के शुमाली इलाके जराबलस में खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर बमबारी की है। इत्तलात के मुताबिक गाजी अंतब में इस वक्त 1500 के करीब शामी बागी मौजूद हैं और ये दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के अहकामात के मुंतज़िर हैं। तुर्की से नामनिगाह मार्कलोइन की रिपोर्ट, आदिल शाहजेब की ज़बानी। गाजी अंतब के रिहायशी शदीद सदमे से गुजर रहे हैं। शनिचर को यहाँ एक शादी की तकरीब पर होने वाले खुदकुश हमले में 54 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि खुदकुश बमबार की उम्र भी 12 से 14 साल के दरमियान थी। गाजी अंतब शाम की सरहद के करीब वाक़ है और माजी में यहाँ दौलत इस्लामिया के खुफिया गिरोह सरगर्म रहे हैं। हुकाम के मुताबिक हमले के लिए जिस तरह का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया वो इससे पहले कुर्द नवाज इज्तिमात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। तुर्की की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। तुर्क हुकूमत के इशारे पर ये शामी बागी सरहद पर जमा हो रहे हैं और दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के अहकामात के इंतज़ार में हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये शामी बागी दौलत इस्लामिया के साथ साथ तुर्की के एक और दुश्मन शामी कुर्द जंगजुओं को भी पीछे धकेल देंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावेशोगलू ने कहा है कि शाम के शुमाली इलाकों से दौलत इस्लामिया का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले तुर्की की सरजमीन पर मज़ीद हमलों का इम्कान कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। जुनेवा में होने वाले आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के रुकन ममालिक के इजलास में सऊदी अरब को असलाह फरोख्त करने के मामले पर अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को कड़ी तनकीद का सामना है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि जिन इलाकों में सऊदी फ़िज़ाइया ने बमबारी की है वहाँ फ़रोख्त किए जाने वाले असलाह से आम शहरी हलाक हो रहे हैं। ताहम बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे ज़ाहिर हो कि सऊदी अरब आम शहरियों को निशाना बना रहा है। नाइजीरिया की फ़ौज का कहना है कि उसने शिद्दत पसंद गिरोह बोको हराम के कई कमांडरों को हलाक और ग्रुप के मुतनाज़ रहनुमाओं को शदीद ज़ख्मी किया है। नाइजीरिया की फ़ौज की जानिब से किए जाने वाले ये ताज़ा फ़ज़ाई हमले एक ऐसे वक्त हुए हैं जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी मुल्क के दौरे पर हैं। फिलिपाइन की पुलिस के सरबराह का कहना है कि गुज़िश्ता 7 हफ्तों में गैर कानूनी मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 1900 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने बयान सेनेट की एक समात में दिया जो रॉड्रिगो डुटेरे के सदर बनने के बाद हलाकतों में शदीद इजाफे के बारे में मुनक़िद की गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको समर खान से मिलवाया जो न सिर्फ अपनी साइकिल पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंची बल्कि वहां से उन्होंने एक पहले कभी न सर की जाने वाली चोटी सर करने की मुहिम की भी कोशिश की। मौसम की खराबी के बायस चोटी तो वो सर न कर पाई, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ बियाफो ग्लेशियर पर साइकिलिंग करके एक नया रिकॉर्ड ज़रूर कायम किया। गुज़िश्ता रोज़ वो अपना सफ़र मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंची। सफ़र के अख्तिताम पर BBC उर्दू को समर खान और उनकी वालिदा ने एडवेंचर का अहवाल बताया। ग्लेशियर पे ट्रैकिंग करना बहुत चैलेंजिंग था। यहाँ पे तो मैंने काफ़ी जगह पे ट्रैकिंग की हुई थी लेकिन वो बहुत डिफरेंट था। ट्रैकिंग, साइकिलिंग ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती क्योंकि साइकिलिस्ट होते हुए आपने अपना स्टेमिना उसको प्रॉपर मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, जिम भी जाती हूँ, आई डू ऑल द फिटनेस एक्टिविटीज़।
تو ٹریکنگ ویسے تو ٹف نہیں تھا، لیکن وہ جو ٹیرین تھی وہ کافی رف تھی اور لائیو لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی تھی. میرے پاؤں بھی کافی انجرڈ ہوئے راکس لگنے کی وجہ سے، لیکن آپ کے پاس اسٹے یا ریسٹ کا آپشن نہیں ہوتا تھا، یو ہیو ٹو موو. چیلنج بڑا تھا، لیکن الحمدللہ میری کسی ویکنیس کی وجہ سے سمٹ میں پرابلم نہیں آئی. سمٹ کا پرابلم ویدر تھا، 5-6 دن بارشیں ہوتی رہی اور 1-2 دن ہم نے وہاں ویٹ بھی کیا کہ ویدر ٹھیک ہو، لیکن کیونکہ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے جب سنو سلپ کرتی ہے اور ایولنچ کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر ہم سمٹ نہیں کر پاتے. Let's set the trend of adventure sports and promote tourism here. Reporting from Biafra-Gang, North Region, Pakistan. اس سفر کا سب سے یادگار لمحہ وہ مومنٹ تھا، ڈینجرس بھی تھا اور میرے لائف کا بالکل ایک نیا ایکسپیرینس بھی تھا، جب میں بالکل پیک 2 سے اوپر چلی گئی تھی اور میں نے ایک راک کو پکڑ کے میں اس پہ اوپر چڑھنے لگی، لیکن وہ سارا ہلنے لگا، وہ مجھ پہ اوپر گر گیا تھا کیونکہ وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اٹ واز اسٹیبل نہیں تھا. تو جب وہ میرے اوپر گرا تو میں نے سمجھا بس یہیں میری ڈیتھ ہو جائے گی اور میں 5300 کی ہائٹ پہ تھی اور اٹس اوور. لیکن الحمدللہ کوئکلی ایک پورٹر جو میرے ساتھ تھے وہ آئے، انہوں نے راک کو پکڑا اور مجھے وہاں سے جانے کو کہا. تو وہ ڈینجرس مومنٹ بھی تھا اور سب سے امپورٹنٹ مومنٹ بھی تھا اس ٹور کا. تو وہ دن جو ہم لوگوں نے پریشانی کے کاٹے ہیں اس کا تو کچھ بتا ہی نہیں سکتے کہ میری شہزادی پتہ نہیں کن جگہ پہ بیٹھی ہوگی اور بہت زیادہ پریشانی. بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اس کو پہنچا دے. اللہ کے سپرد کیا تھا کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا. تو پھر اگر ہم اس طرح کریں بیٹا بیٹی، ہم لوگوں کے لیے تو ہماری اولاد ایک برابر ہے. اب آج کل وہ دور تو رہی نہیں کہ یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے. آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بڑھے. مزید ورلڈ ریکارڈز بنانے کا سائیکلنگ میں ہی، کیونکہ سائیکلنگ میرا پیشن ہے، میری فیلڈ ہے، اور اسی سے میں سائیکلنگ کو اتنا پروموٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی یوتھ ہیں وہ اس کو ایک لائف سٹائل بنا لیں، جیسے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے. اٹس اے فری ٹورزم. یہاں پہ سائیکلنگ ٹریکس بن جائے اور تھوڑا ماڈیفائی ہو جائے یہ اسپورٹ انشاءاللہ. ماں نے کہا جانے میری شہزادی کن حالات میں ہوگی، لیکن خود سمر خان سائیکل پر گلگت بلتستان گلیشیئر پر چڑھائی، ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا اور پھر سائیکل پر ہی واپسی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن حسب معمول پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.